اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار شیخ عبد المجید کا پڑھا جانے والا آرٹیکل لا دینی قوتیں مقدسوں کا تمسخر۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی صفت خلق کی طرف توجہ دلائی ہے کہ صفت خلق کے مظاہر انسان کے گرد و پیش میں بکھرے پڑے ہیں، جبکہ نظام عالم کے ربط کو دیکھ کر فطرت انسانی بے اختیار چاہتی ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق، مالک اور قادر مطلق خدا ہو۔ مگر کتنے سائنسدان اور فلاسفر ہیں جن کی فطرت میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، جو روحانیت کے کوچہ سے ناآشنا تھے۔ انہوں نے ناقص ریسرچ اور آئے دن کی بدلنے والی تھیوریوں پر اعتماد کرتے ہوئے کہہ دیا کہ انسان اور کائنات کو پیدا کرنے والی کوئی بالا ہستی نہیں، بلکہ سب مخلوق کسی سادہ مادے سے شروع ہو کر ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے موجودہ صورت میں آئی ہے۔ ان کے نزدیک یہ سب کچھ ارتقاء مادے کی خاصیت ہے، مگر روح کوئی چیز نہیں، صرف مادہ ہی ہے جس وجہ سے انسان مرنے کے بعد ختم ہو کر مٹی میں جا ملتا ہے۔ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، اس کے اعمال کا نہ کوئی محاسبہ ہوگا، نہ اسے جزا سزا ملے گی۔ ان کے نزدیک ایک اعمال کے سب اثرات صرف اس دنیاوی زندگی تک محدود ہیں۔ مغربی اقوام خدا تعالیٰ کو بھول کر مادہ پرستی کا شکار ہے۔ مادہ پرستی نے انسان کے دل کے سکون کو اور دنیا کے امن کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کوئی امن نصیب نہیں ہو سکتا، نہ انسان کو اطمینان قلب نصیب ہو سکتا ہے، نہ ہی معاشرے میں امن و سکون کی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ جب انسان خدا کو بھلا دیتا ہے یا خدا کے بارے میں یہ کہتا ہے وہ ضروری بھی ہے یا نہیں، یا دنیا میں فساد مچاتا ہے، تو خدا تعالیٰ اپنا جلوہ دکھاتا ہے، اور قرآن کریم میں آخری زمانے کے لیے بار بار پیشن گوئیاں کی گئی ہیں۔ ایڈز جیسی مہلک بیماریوں، زلزلوں، معاشی بدحالی، سیلابوں، قحط سالی اور بہت سی ابتلاؤں کا قرآن کریم میں تفصیل سے ذکر ہے۔ مغربی اقوام نے خود کو طاقتور مخلوق سمجھنا شروع کر دیا ہے، گویا وہ اتنے طاقتور خود کفیل ہو گئے ہیں کہ انہیں خدا کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر تاریخ مذاہب شاہد ہے کہ متکبر فرعون یا فرعون صفت لوگ خدا کے رسولوں کے خلاف کھڑے ہوتے رہے ہیں، لیکن وہ بالآخر ناکام اور خائب و خاسر رہے۔ جس طرح دوسرے مذاہب سے ہوتا آیا ہے، اسلام پر بھی حملے روز اول سے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ مشرکین نے خدا کی عبادت کرنے والوں اور اسلام کو نیست و نبود کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، لیکن سچے مذہب میں ایک پنہاں صفت لچک ہوتی ہے جس کو زور بازو سے چھینا نہیں جا سکتا۔ اسلام پر یہی صورتحال صادق آتی ہے۔ اسلام کی امن، شانتی اور آشتی پر مبنی تعلیمات ہیں، ان میں جبر کا شعبہ تک نہیں ہے۔ آن وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنے والا بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی امن عالم، اخوت، بھائی چارگی کے قیام کے لیے وقف تھی۔ پھر اسلام پر ایک ایسا بھی زمانہ بھی آیا کہ یورپ کی متحدہ قوتوں نے اسلام کے پھیلنے، یعنی اس کی مقبولیت کے راستے کو روکنے کے لیے مسلمانوں اور اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے ان پر صلیبی جنگیں مسلط کر دیں۔ مگر تاریخ شاہد ہے کہ اسلام کے خلاف طاقت کے استعمال کی ہر کوشش رائے گاں گئی۔ ہر گزرنے والے دن کے ساتھ اسلام بے نظیر کامیابیوں کے ساتھ پھیلتا چلا گیا، اور زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ اسلام یورپ کے دروازوں پر دستک دینے لگا۔ صلیبی جنگیں بھی اسلام کی مقبولیت، اس کے پھیلنے کا رستہ نہ روک سکیں، لیکن 200 سالہ صلیبی جنگوں کی شکست کے زخم اہل یورپ کے دلوں پر کبھی مندمل نہ ہو سکے۔ یہ زخم آج بھی تازہ ہیں، مگر صلیبی جنگوں کی شکست کے بعد اسلام کا راستہ روکنے کے لیے اسلام پر ان حملوں نے علمی صورت اختیار کر لی۔ اسلام پر
علمی حملے کرنے والوں میں عیسائیت کے سرغنہ یعنی عیسائی اور یہودی قلمکار تھے، جنہوں نے اس امر کو اپنا پیدائشی حق اور مقصد حیات قرار دے دیا کہ وہ اسلام کو جبر کی تلوار کا مذہب ثابت کرنے کے لیے ہر قسم کے ذرائع استعمال کرنے سے باز نہ آئیں گے، اور پھر بدترین غلاظت اچھالنے کے لیے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حذف بنایا۔ مغربی دانشوروں کی تصنیفات میں اور مغربی میڈیا پر اسلام پر زور آور حملے جاری ساری ہیں۔ اسلام کی امن و سلامتی پر مبنی تعلیم کو جاری جہادی دہشت گردی سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ پھر ان کے بعد لوگوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور مقدسوں کے تشخص کو مجروح کرنے والے کارٹون بناتے رہتے ہیں۔ ایسے کارٹونوں کی اشاعت پر عالم اسلام میں سخت قسم کا رد عمل ظاہر ہوتا ہے تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ آزادی ضمیر اور آزادی صحافت کا بہانہ بنا کر ایسے کارٹونوں کی اشاعت پر اہل یورپ کوئی قدغن لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ لادینی فلسفہ کے حاملین مذہب دشمن عناصر اسلام اور وسلم کی ذات کو نشانہ بنا کر اسلام کے خلاف منافرت پھیلانے اپنے بیہودہ کارٹونوں اور کتب کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے۔ اسلامی ممالک کی مسلم تنظیموں میں بڑا شدید رد عمل پیدا ہوتا ہے اور آگیں لگائی جاتی ہیں، غصہ کا اظہار کرنے کے لیے توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، جبکہ جماعت احمدیہ کے قیام کا بڑا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے امن و سلامتی کی تعلیم کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دنیا میں پھیلایا جائے۔ اس لیے ایسے مواقع پر جماعت کا رد عمل آگیں لگانا اور توڑ پھوڑ کی بجائے یہ ہوتا ہے کہ معترضین کے اعتراضات کا تسلی بخش جواب دیے جائیں۔ اس طرح اسلام کا حقیقی اور سچا پیغام دنیا تک پہنچایا جائے۔ مغربی دنیا کے لادینی عناصر کو مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں، ان کی اکثریت لہو لعاب میں پڑ چکی ہے، اس میں اس قدر انوالو ہو چکے ہیں کہ ان کا مذہب چاہے اسلام ہو، عیسائیت ہو یا کوئی اور مذہب جس سے یہ منسلک ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں، اس سے بالکل لا تعلق ہو چکے ہیں۔ اکثریت میں مذہب کا تقدس کا احساس ختم ہو چکا ہے، بلکہ ایک خبر غالباً فرانس کی شاید پچھلے دنوں یہ بھی تھی کہ ہم حق رکھتے ہیں، ہم چاہیں تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا کارٹون بنا سکتے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کا حال ہو چکا ہے۔ اب ان لوگوں کی اکثریت جیسا کہ سب کے سامنے کے اخلاق باختہ ہو چکی ہے، آزادی کے نام پر بے حیائیاں اختیار کی جا رہی ہیں، حیات تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ مگر جب ان کے بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملوں پر اسلامی ممالک کے مسلمانوں کا رد عمل ظاہر ہوتا ہے تو یہ اپنی مذموم حرکتوں کو چھپانے کے لیے اسے تہذیبوں کے تصادم کا نام دیتے ہیں۔ انگلستان کے ایک کالم نگار لکھنے والے رابرٹ فسک نے کافی انصاف سے کام لیتے ہوئے لکھا، فرماتے ہیں کہ ڈنمارک کے ایک صاحب نے لکھا تھا کہ اسلامی معاشرہ اور مغربی سیکولر جمہوریت کے درمیان تصادم ہے۔ انہوں نے لکھا یہ بالکل غلط بات ہے، یہ کوئی تہذیبوں کا یا سیکولرزم کا تصادم نہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ آزادی اظہار کا بھی مسئلہ نہیں۔ مسلمان مذہب کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں اور صدیوں کے سفر اور تغیرات کے باوجود ان کی سوچ برقرار ہے، جبکہ ہم یعنی موجودہ عیسائیت مذہب کو عملاً زندگی سے علیحدہ کر دیا ہے۔ اس لیے اب ہم مسیحیت بمقابلہ اسلام نہیں بلکہ مغربی تہذیب بمقابلہ اسلام کی بات کرتے ہیں۔ اس بنیاد پر یہ بھی چاہتے ہیں کہ جب ہم اپنے پیغمبروں یا ان کی تعلیمات کا مذاق اڑا سکتے ہیں تو آخر باقی مذاہب کا کیوں نہیں۔ یہ کچھ حصہ میں نے لیا ہے ماخوذ خطبہ جمعہ 10 فروری 2006 میں سے۔ جبکہ اہل مغرب کے حکمرانوں میڈیا کا اولین مقصد اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا کہ عیسائیت کے دفاع کے لیے نبی پاک کی ذات کو ہدف بنا کر دنیا کے سامنے اسلام کی تصویر مسخ شدہ پیش کی جائے۔ چند سال سے انہوں نے اسلام کے خلاف عورت کے حجاب پر قانونی قدغنیں لگا کر اسلامی ثقافت پر بھی حملے تیز کر دیے ہیں۔ ان کا بڑا ہدف مسلمانوں کی نئی نسل اور خواتین ہیں۔ وہ عورت کی آزادی کے نام پر ان کو گمراہ کر کے اسلامی پردہ اور حیا جیسی قیمتی جوہر کی روشنی کی آخر
کرن کو بھی ختم کر دینا چاہتی ہیں، جبکہ اسلام نے پردے کی شکل میں عورت کا علیحدہ تشخص قائم کر کے اس کی عصمت، اس کی عزت، عصمت اور عفت کے تحفظ کے سامان کی ہے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ مسیحیت کے اسلام کے خلاف ایسے تمام دجل فریب کی چالیں اسلام کی پاک تاثیروں کو روکنے میں ناکام ثابت ہوئی، گویا خدا نے ناکامی کو ان کا مقدر بنا دیا ہے۔